السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا فهما اللهم رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الا حميما وغساقا جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کی بریائی اللہ عز و جل کے لیے، بہت بہت درود و سلام خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ قابل سے تکریم عزت ماں بھائیوں بزرگوں دوستوں اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار ہوں جس اللہ نے صحت جیسی، ایمان جیسی، عقیدہ توحید جیسی دولت سے ہمیں نواز رکھا ہے۔ ان احباب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے گاہے بگاہے بیمارداری کرتے رہے، 10 سے 12 دن تک بیماری سے لڑتا رہا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کو صحت کی قدر بیماری میں ہوتی ہے، جوانی کی قدر بڑھاپے میں ہوتی ہے، جب انسان کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں رہتا۔ اور ہم دیندار لوگوں کا بڑا عجیب ماجرا ہے۔ ہماری برادری، ہمارا کنبہ قبیلہ، ہمارے مقتدی، ہمارے وہ دوست جو ہمیں سنتے ہیں، ہماری باتوں کو تسلیم کرتے ہیں کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنے قوم، اپنے قبیلے کی طرف دیکھیں، آپ یقین کریں سوائے احساس سے کم طریقے ہمیں کبھی کچھ نہیں ملتا۔ ہماری برادریوں میں ہم علماء کو یہی سننے کو ملتا ہے کہ یہ دیندار ہے، اسے دنیا کا کیا پتہ، اسے دنیا کے معاملات کا کیا پتہ، اس نے دنیا کی رنگ رلیاں دیکھی ہی کہاں ہیں، اسے دنیا کی اونچ نیچ کا کیا پتہ، یہ کہہ کے ہم اکثر ٹھکرا دیے جاتے ہیں۔ لیکن آپ جیسے بھائی، آپ جیسے دوست جو ہمیں سنتے ہیں، جنہیں علم ہے کہ ہم نے کبھی آپ سے دنیا داری کا مطالبہ نہیں کیا، ہم نے کبھی آپ لوگوں سے اپنی ذاتی مفادات کی بات نہیں کی، آپ ہماری باتوں کو دل میں جگہ دیتے ہیں، اسی لیے ہماری برادری، ہماری قوم، ہمارے قبیلے کم ہماری خوشی غمی پہ شریک ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دوست جن کے ساتھ ہمارا دین کا تعلق ہے ہمیشہ آگے بڑھ کر کے ہمارے ساتھ ہماری خوشیوں میں، ہماری غمیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ کچھ دوست فیصل آباد سے تانیہ والا تک گئے، کچھ نے فون پر بارہا حال خیریت دریافت کی، اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔
اور ان کا میں زیادہ شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ احسان ہی نہیں کیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. معزز بھائیوں، ایک قانون ہے خدا کا قانون. پچھلے چند خطبات ہمارے اولاد کی تربیت کے حوالے سے تھے، بچوں کا مستقبل کیسا ہو. انشاءاللہ اگلے خطبے سے پھر یہی سے ترتیب شروع کریں گے. آج کا خطبہ جمعہ ایک اللہ کے قانون پر ہے. سورہ نبا 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے. جزاء وفاقا، بدلہ انسان کو پورا پورا ملتا ہے. اگر آسان لفظوں میں کہوں، ایک قانون ہے اللہ کا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اللہ اس قانون سے پیچھے نہیں ہٹنے والا. اللہ کا یہ قانون ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل، ہر بدلہ ہر جزا جو ہے اسی کی جنس سے اسے انسان کو عطا کیا جاتا ہے. اگر اچھا کرے گا اچھا مل جائے گا، برا کرے گا تو برا مل جائے گا. ملہ ہے، مچھلی پکڑی ہے، مچھلی پکڑ کر کے بازار میں فروخت کرنے کی نیت سے بیٹھا ہے. ایک آدمی آیا، مچھلی اچھی لگی، اس نے پکڑ لی، اس نے لے لی. علماء نے یہ واقعہ نقل کیا ہے. مچھلی زبردستی اس نے چھینی، غریب تھا، ظلم کیا. مچھلی لے کر کے واپس پلٹا تو مچھلی نے اس کے انگوٹھے پر کاٹ لیا. گھر میں آیا، مچھلی کو بنایا، کھا لیا، لیکن انگوٹھے کی تکلیف بڑھتی رہی. حکیم کے پاس گیا، اس نے کہا کہ زہر ہے جو تیرے جسم میں پھیل رہا ہے، انگوٹھا کاٹنا پڑے گا. انگوٹھا کٹ گیا. چند دن گزرے، جزاء وفاقا، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. صحابہ کہا کرتے تھے ہمیں اس بندے سے اتنا ڈر لگتا ہے جو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ دیکھ لے گا، تو جان اللہ جانے. ایک انسان خود بدلہ لینے کوئی بڑی بات نہیں. ایک ہے کہ کسی غریب کا یہ کہہ دینا کہ اللہ تجھے پکڑ لے، اللہ تیرے ساتھ معاملہ کرے. اللہ اکبر. اس سے بڑھ کر کے انسان کے لیے عذاب کوئی نہیں ہے. اس غریب کے منہ سے یہ نکلا کہ تو مچھلی چھین کے جا، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے پکڑ لے. انگوٹھا کٹا، تکلیف نہ ہٹی. ڈاکٹر کے پاس دوبارہ گیا، کہا ہاتھ کٹے گا، ہاتھ کٹا. تکلیف پھر بڑی، پھر کہا بازو کٹے گا تو بازو کٹا. ایک اللہ والا سیاڑا بندہ، اس نے کہا کبھی کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو؟ اچھا بھلا تو شہر کا معزز آدمی ہے، تجھے ہوا کیا؟ کہنے لگا ایک دن نکلا تھا، مچھلی پکڑی، چھینی زبردستی، گھر میں لایا، بچوں کو کھلایا. اس نے کہا تیرا ایک ہی علاج ہے، ایک ہی حل ہے. اس ملاح کو ڈھونڈ، مچھلی والے کو تلاش کر، اس سے معافی مانگ. اگر تجھے اس نے معاف نہ کیا، ایک ایک کر کے تیرے سارے جسم کے عضو کٹ دیے جائیں گے. بازار میں گلیوں میں تلاش کرتا پھرتا ہے. ملاح مل گیا اسے، کٹا ہوا ہاتھ، بانکے دیاڑے، مندے حالات. معافی مانگی. کہنے لگا بھائی اللہ کے لیے معاف کر دے. کہنے لگا میں تجھے جانتا نہیں. کہتا جانتا کیوں نہیں، وہی ہوں جس نے تجھ سے مچھلی پکڑی. جزاء وفاقا. اس نے معاف کیا. گھر میں آیا، یہ بازو کٹا ہوا، لیکن اللہ نے بعد میں اسے صحت عطا کر دی. یہ میرے اللہ کا قانون ہے. اچھا کرو گے اچھا صلہ مل جائے گا، دین کے کاموں میں اور دنیا کے کاموں میں. برا کرو گے مہلت مل سکتی ہے، معافی نہیں ملنے والی. اللہ 2 دن دیر سویر کر سکتا ہے، اللہ معاف نہیں کرنے والا. یہ علامہ عبد الرزاق بدر بہت بڑے مفتی ہیں، عالم ہیں. وہ کہنے لگے اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی مخلوق پر مہربانی کرتا ہے، خیر کا کام ہے نا، خیر کے کام بہت زیادہ دنیا میں کرنے کے لیے انسان کو ہمیشہ خیر کے کام تلاش کر کے کرنے چاہیے. تیمارداری کرنا ہم سمجھتے چھوٹا کام ہے. کسی مسلمان بھائی کا پتہ چل جائے، انسان اس کی تیمارداری کے لیے گھر سے نکلتا ہے. حضور نے فرمایا جب تک واپس گھر نہیں لوٹتا 70,000 فرشتے آسمان چھوڑ کے زمین پر آ کے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. 70,000 فرشتے. یہ مسلمان کی تیمارداری کے لیے گیا تھا. بندہ خدا مخلوق پر مہربانی کر، اللہ تجھے اس کا سیرا اچھا دے گا. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. عبد الرزاق بدر
حافظہ اللہ بیان کرتے ہیں مجھے میرے دوستوں نے بتایا، ذکرنی بعض فلان، مجھے میرے بعض دوستوں نے بتایا کہ ایک نوجوان 24 سال کا نوجوان ہمیشہ شراب پینے والا، مدمن الخمر، اس کی عادت یہ تھی ہمیشہ شراب پیتا تھا. ایک دن ہوا فجر کی اذان ہے اور مسجد میں پہنچے، دیکھا نوجوان مسجد کے ستون کے ساتھ لپٹا ہوا رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، قرآن پکڑا ہوا ہے پڑھے جا رہا ہے. پوچھا نوجوان تو تو شراب پینے والا، لوگوں کو تنگ کرنے والا، ساری رات شراب میں دھت رہنے والا اور صبح سوتا تھا 4 بجے دن کو اٹھا کرتا تھا، تجھے کیا بنی؟ کہنے لگا ایک دن میں گھر سے نکلا، شراب کے پیسے کم تھے، میں نے شراب نہیں خریدی، میں نے دیکھا کتیا کا بچہ ہے سردی میں ٹھٹھر رہا ہے، میں نے ان پیسوں کا دودھ لیا، اس بچے کو پلایا، اس کتیا کے بچے کو دودھ پلانے کے بعد میں نے لیا اسے گھر لے آیا. الجزاء من جنس العمل، انسان نیکی کر، ایک شرابی کتیا کے بچے کو دودھ پلا رہا اور گھر لے آیا. کہنے لگے صبح ہوئی اذان میرے کانوں میں پڑی اور ایٹومیٹکلی میرے دل کے اندر خیال آیا میں مسجد چلتا ہوں. میں نے بڑی کوشش کی مسجد نہ جاؤں لیکن میرے پاؤں مسجد کی طرف اٹھنے لگے. میں مسجد میں آیا، میں نے وضو کیا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں 2 سجدے کیے، میں نے قرآن پکڑا، قرآن پڑھنا شروع کیا. میرے دل کو قرار تب آیا جب میں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور میں نے شراب سے توبہ کی. وجہ کیا تھی؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ایک خیر کا کام کیا، کتیا کے بچے کو پانی اور دودھ پلایا ہے اور سردی کی وجہ سے گھر میں لے کر کے آیا، اس کے لیے آرام کا بندوبست کیا ہے. اللہ نے بدلے میں کیا دیا؟ اسے مسجد کا راستہ دے دیا. اللہ نے بدلے میں اسے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دے دی. اللہ نے بدلے میں اسے اپنے سامنے گڑگڑانے کی توفیق دے دی. بعض اوقات ہم نیکی کرتے ہیں، اس کا صلہ ہمیں اللہ کے دربار میں سجدوں سے ملتا ہے، رکوع سے ملتا ہے، گڑگڑانے سے ملتا ہے. ہر انسان کے شیان شان نہیں ہے یہ چیز. آج اگر آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت کے سوا آپ یہاں پہ نہیں آئے. آپ کو کیا چیز لے کے؟ اللہ کی رحمت لے کے آئی ہے. کوئی نہ کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں آپ کی قبول ہوئی تو آپ مسجد میں آئے ہیں. اللہ آئرہ گہرا نتھو خیرہ کو مسجد میں لے کے نہیں آتا. اللہ بڑی غیرت والا ہے. وہ نوجوان 24 سال تک مسجد میں نہیں آیا، آج کتیا کے بچے کو دودھ پلایا ہے اور رب نے اپنی دہلیز پہ لا کر کے سجدہ کرنے کی توفیق عطا کر دی. اللہ کی رحمت مانگیں، اللہ کی رحمت کا سوال کریں اللہ سے، اور اس خیر کے کام میں اس کو محدود نہ کریں. ایک عرابی بیٹھا دعا کر رہا تھا، اللہ مجھے اور میرے محبوب کو معاف کر دے. فرمان اور فرمایا بدو، ارے عرابی، اللہ کی رحمت کو محدود کرتا ہے تو پوری امت مسلمہ کے لیے مانگ، سارے لوگوں کی صحت مانگ، اپنے اکیلے کے لیے کیوں مانگتا ہے؟ جب بھی دعا کریں، جب بھی ہاتھ اٹھائیں، اس خیر کی نیت سے اٹھائیں. اللہ اگر مجھے ملے تو میرے بھائی کو بھی ملے، اللہ اگر میرا بھلا ہو تو میرے بھائی کا بھی بھلا ہو. مسجد میں نماز پڑھنے آئے، ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اللہ میں مسجد میں آیا ہوں، میرا فلاں بھائی نہیں آتا، میرا فلاں دوست نہیں آتا، اللہ اسے بھی مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما. جزاء وفاقا، اللہ کے دربار میں بدلہ پورا پورا ملتا ہے. اللہ کبھی کسی کا ضائع نہیں کرتا. جھگڑا ہوتا ہے میاں بیوی کا محلے کے اندر، معاشرے کے اندر، آپ صلح کروا دیں، خیر کا کام ہے. 2 بھائی لڑ پڑے ہیں، اپنی جیب سے پیسے ادا کر کے آپ ان کی صلح کروا دیں. آپ زمانے کے ظالم ہیں، حضور کا فرمان ہے قیامت کا دن ہوگا، ایک مظلوم کو اس کا محل دکھایا جائے گا جنت میں. محل دیکھا، اتنا خوبصورت محل، وہ بھی جنت میں. اللہ یہ کس کا ہے؟ کہا تجھے مل سکتا ہے، تجھے مل سکتا ہے. اللہ میری تو نیکیاں نہیں، ہاں ایک کام ہے تیرے پاس، تو استطاعت رکھتا ہے اس کام کے کرنے کے. اللہ وہ کون سا کام ہے؟ یہ ہے اگر ہم ظالم بھی ہوں، اگر ہم سے غلطیاں بھی ہو جائیں، ہم سے کوتاہیاں بھی ہو جائیں، لیکن پھر بھی خیر کے کام زندگی میں نہ چھوڑیں. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر خیر کا کام کرو گے اللہ تمہیں خیر دے گا، اگر شر کا کام کرو گے اللہ تمہیں شر دے گا. خیر کا کام، ایک میرا بندہ ہے، اس نے تجھ پہ ظلم کیا ہے، میں اللہ جانتا ہوں اس نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن اس نے فلاں میاں بیوی کا جھگڑا بھی ختم کروایا تھا، اس نے فلاں بھائیوں کی لڑائی بھی ختم کروائی تھی، اس نے فلاں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کی صلح بھی کروائی تھی. اللہ اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس نے تجھ پہ ظلم کیا تھا. اللہ میرے لیے حکم کیا ہے؟ اگر تو میرے اس بندے کو معاف کر دے، یہی محل جنت کا تجھے میں دے سکتا ہوں. اللہ مجھے محل چاہیے،
اللہ مجھے محل چاہیے، اللہ مجھے محل چاہیے. اللہ کہیں گے اگر تجھے محل چاہیے پھر میرے فلاں ظالم آدمی کو تو معاف کر دے، میرے فلاں بندے کے گناہوں کو معاف کر دے، میرے فلاں بندے کی زیادتی کو معاف کر دے. اب مجھے بتائیں ایک مظلوم آدمی کو اگر جنت میں محل مل جائے اس نے اور لینا کیا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کو ایسے بھی معاف کروا کے جنت کا داخلہ عطا کرے گا. جزاء وفاقا. ارے انسان یہ تیرے پاس وقت ہے، یہ تیرے پاس وقت ہے. اللہ تعالیٰ خیر کا بدلہ خیر سے دیتے ہیں. اللہ کبھی شر کے ساتھ خیر کا بدلہ نہیں دیا کرتے. بس اللہ پہ چھوڑنا سیکھے. اور قرآن کی ایک آیت ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیا تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ جب انسان کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہو اور انسان بھاگا بھاگا پھرے، اللہ وہاں پر تمہارے کام آ جائے. احفظ اللہ یحفظ کا. ایک چیز یہ ہے کہ انسان نیکی کرے، رحمت کرے تو رحمت کی امید رکھے، معاف کرے تو معافی کی امید رکھے، صلح کروائے قیامت کے دن جنت کے محلات کی امید رکھے. ایک قانون اللہ کا اور بھی ہے، احفظ اللہ یحفظ. ارے مسلمان، ارے میرے بندے، احفظ اللہ یحفظ کا. تو میری حفاظت کرنے کی عادت ڈال لے، میں اللہ تیری حفاظت کروں گا. میری حفاظت کرنے کی عادت ڈال لے. اللہ کی حفاظت کیا ہے؟ اوامر کی، اللہ کے جن کاموں سے روکا ان سے رک جائے انسان، جن کا حکم دیا انہیں کرنا شروع کر دے. نماز کا حکم دیا نماز پڑھنا شروع کر دے، روزے رکھنے روزہ رکھنا شروع کر دے. احفظ اللہ یحفظ کا. ارے آدم کے بیٹے، تو مجھے اللہ کی حفاظت کر، میں اللہ تجھے گرنے نہیں دوں گا، میں اللہ تجھے کبھی ذلیل نہیں ہونے دوں گا. عاصم بن ثابت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی حفاظت کی، اللہ کے دین کی حفاظت کی. بدر میں نکلے بڑی جاہو جلال کے ساتھ، کافروں کو قتل کیا. عقبہ بن ابی معیط جس نے حضور پہ تھوکا تھا اس کو قتل کیا. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میں نے تیرے دین کی حفاظت کی ہے. اللہ جب میں کل کو مر جاؤں، اللہ اگر مجھے شہادت مل جائے، اللہ میدان کے اندر مشرک کبھی میرے پہ غلبہ حاصل نہ کرے. اللہ تو نے میری حفاظت کرنی ہے. اللہ کے ساتھ یاری تو لگائیں، اللہ کے ساتھ دوستی تو کریں. جزاء وفاقا، جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. ارے آدم کے بیٹے بدلہ پورا دوں گا تجھے، بڑھا چڑھا کے دوں گا تجھے، 700 گنا زیادہ عطا کروں گا تجھے. عاصم بن ثابت ہیں 10 صحابہ کے ساتھ نکلے، تیر آئے، 7 صحابہ شہید ہو گئے، عاصم بن ثابت بھی شہید ہو گئے. جب کافروں کو پتہ لگا مشرکوں کو عاصم بن ثابت کا لاشا پڑا ہے، اور 2 نوجوانوں کی ماں نے یہ عہد کیا تھا جب بھی عاصم بن ثابت شہید ہوگا، مارا جائے گا، میں اس کی کھوپڑی لے کر کے اس کے اندر پانی اور شراب پیوں گی، اس کی کھوپڑی کو بیچوں گی، جسم کا انگ انگ کاٹوں گی. مشرکین مکہ گئے عاصم بن ثابت کے لاش کو اٹھانے کے لیے. شہد کی مکھیاں آئیں، شہد کی مکھیوں نے عاصم بن ثابت کے لاشے کو گھیر لیا. کافر کہنے لگے رات کو آئیں گے، شہد کی مکھیاں نہیں ہوں گی، عاصم بن ثابت کے لاشے کو اٹھا کے لے جائیں گے، مسئلہ کریں گے، اسے ذلیل کریں گے. لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ عاصم بن ثابت نے اپنے اللہ سے ایک ڈیل کی تھی، اللہ تیرے دین کی حفاظت میں نے کرنی ہے، میرے جسم کی حفاظت تم نے کرنی ہے. اللہ تیرے دین کی حفاظت میرے ذمہ رہی، اللہ میرے بچوں کی حفاظت تم نے کرنی ہے. میں نے پچھلے سے پچھلے جمعے یہ بات کی تھی، والدین اگر نیک بن جائیں، نمازی بن جائیں، اللہ والے بن جائیں، اولاد کے مستقبل کی فکر نہ کریں. پھر اللہ کبھی نیک والدین کے بچوں کو ضائع نہیں کیا کرتا. یہ تاریخ ہے ہماری. 2 نبیوں کی ذمہ داری لگائی کہ دیوار کھڑی کرو، اس دیوار کے نیچے ایک نیک باپ کے 2 بیٹوں کا خزانہ دفن ہے. اللہ کبھی ضائع نہیں کرنے والے. یہ تو میری اور آپ کی مرضی ہے. دنیا کے سارے کام دھندوں پر ہمیں اتنا اعتماد ہے، اللہ پر اعتماد نہیں. جہاں دنیا کے سارے اصول، ضابطے، قانون، دوستیاں، رشتہ داریاں جواب دے جاتی ہیں، وہاں سے مجھے اللہ اور میرے اللہ اور میرے کبریائی والے اس مالک اللہ کی طاقت کا اندازہ لگایا کرو. وہاں سے اللہ کی طاقت شروع ہوتی ہے. دنیا کے اصول ٹوٹ گئے یہاں پہ. جب حضور نے 313 کے لشکر کے ساتھ وہ سارے مناظر دیکھے، 1000 کافروں کو دیکھا، سپہ سالاروں کو دیکھا، شراب انہوں نے پکڑی ہوئی اور اپنی شراب کے نشے میں دھن اور مگن
مدینہ پہ چڑھائی کرنے آئے تھے میرے محمد رسول اللہ نے اس وقت جو جملے کہے تھے وہ یہی جملے تھے، اللہ دنیا کی کوئی طاقت مجھ محمد کو اور میرے ماننے والوں کو نہیں بچا سکتی، لیکن اللہ اگر تو بچانے پہ آئے دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا بھی نہیں کر سکتی۔ 5000 فرشتے آسمان سے رب نے اتار دیے، غربت ہے، مہنگائی ہے، افلاس ہے، سب کچھ ہے، آج ہمیں خدا یاد نہیں ہے، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ میرے نبی کا زمانہ ہوتا، اللہ کے نبی پریشان ہوتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، بس خوشی ملتی 2 رکعت نماز پڑھتے، غمی ملتی 2 رکعت نماز پڑھتے، دکھ پہنچتا 2 رکعت نماز پڑھتے، مدینے سے باہر جاتے 2 رکعت نماز پڑھتے، مدینہ واپس آتے 2 رکعت نماز پڑھتے۔ وجہ کیا تھی کہ اتنی توفیق جو مجھ محمد کو دی ہے کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ آج ہمیں اللہ یاد نہیں، اور اللہ کبھی کسی کا احسان نہیں رکھنے والا۔ دنیا والوں سے کیا لینا ہمیں؟ دنیا کی یہ سیاستیں، یہ ریاستیں، آج فلسطین کو ہم نے کیا دے لیا ہے؟ کیا دیا ہے فلسطین کو ہم نے؟ چند جھوٹے وعدے دیے ہیں، اور فلسطین کو ہم نے کیا دیا؟ چند جلوس نکال کر کے ہم ان کے ساتھ غم میں شریک ہوئے۔ اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ ان کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے لشکر بھیجے گا ان کے لیے، لیکن اللہ نے کبھی ان قوموں کے لیے کبھی لشکر نہیں بھیجے جو قومیں اللہ سے دور ہو جاتی ہیں اور جو قومیں اللہ کو نہیں مانتی۔ آج میرا نوجوانوں سے یہی خطاب ہے، آج میرا اپنے بزرگوں کو یہی خطاب ہے، آج میرا اپنے لیے اپنی ذات کے لیے یہی خطاب ہے۔ اللہ کی قسم اگر آج ہم اللہ کے بن جائیں دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ آج ہمارے گھروں میں اللہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، ہمارے لباس پہ اللہ نہیں ہے، ہماری وضاحت میں اللہ نہیں ہے، آج ہمارے کاروبار میں اللہ نہیں ہے، آج ہماری اولاد کی تربیت میں اللہ نہیں ہے۔ اللہ ہے کہاں آج؟ عاصم بن ثابت، رات کا وقت ہوا، یہ مشرکین مکہ پھر آئے، اللہ نے آسمان سے بارش نازل کر دی، اتنی بارش ہوئی پانی سیلاب کی صورت اختیار کر گیا، اور سیلاب کے اندر اللہ نے لاشیں کو بہا کر کے غائب کر دیا۔ یہ میرے بندے نے مجھے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ تیرے دین کی حفاظت میرے ذمے، میری حفاظت تیرے ذمے۔ مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، 1 ہفتہ ہو گیا لوگ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ بارش دے دے، اللہ بارش دے دے، اللہ بارش نہیں ہوتی۔ ایک نوجوان محمد ابن سوید نام کا یہ نوجوان نکر میں بیٹھا اور کہنے لگا، اللہ میرے اللہ، یا اللہ تجھے قسم ہے تیری ذات کی، اللہ تجھے قسم ہے 1 ہفتہ ہو گیا انہیں مانگتے تو نے بارش نہیں دی، اللہ تجھے تیری قسم ہے آج بارش دے، اللہ ہم بارش لیں گے تم سے۔ محمد ابن سوید نام کا یہ نوجوان، اس نے جب قسم ڈالی، لوگ کہتے ہم نے دیکھا بادل آئے، بارش برسنا شروع ہوئی، اور لوگوں نے محمد ابن سوید کو گھیر لیا اور کہا تو نے اللہ کو کن الفاظ سے مخاطب کیا ہے؟ تو نے اللہ کو کیسے پکارا ہے کہ اللہ نے تیری بات کو مان لیا؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جزاء وفاقا، بدلہ پورا دوں گا میں اللہ۔ محمد ابن سوید کہنے لگے، مدینہ کے واسیوں تمہیں 1.5 ہفتہ ہو گیا دعا مانگتے، لیکن تم میں ایک بھی ایسا آدمی نہیں تھا جو اتنے یقین سے اللہ سے مانگ سکے جتنے یقین سے میں نے مانگا۔ میں نے کہا اللہ تو گواہ ہو جا، پوری زندگی اللہ جو تو کہے گا میں مانوں گا، اللہ جس سے تو روکے گا میں رک جاؤں گا، لیکن اللہ میری ایک شرط ہے، اللہ پھر میں جو زمین پہ کہوں گا تجھے بھی ماننا پڑے گا۔ آج میں اللہ کو قسم دینے کے بعد یہ جملے کہے، اللہ تو بتا محمد ابن سوید نے کبھی تیری نافرمانی کی ہو، اللہ تو بتا میں نے کبھی تیرا حکم نہ مانا ہو، اللہ اگر میں نے تیرا حکم مانا ہے اور میں نے تیری کبھی نافرمانی نہیں کی، اللہ 1 ہفتہ ہو گیا ان لوگوں کو مانگتے، اللہ تجھے قسم ڈال کے کہتا ہوں بارش دے۔ لوگوں جب میں اللہ کی مانگتا ہوں اللہ میری کیوں نہیں مانے گا؟ آج اللہ نے بارش اسی لیے دی ہے کہ میں نے اللہ کو یہ واسطہ ڈالا تھا، اللہ محمد ابن سوید نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ ہم کس منہ کے ساتھ جائیں اللہ سے مانگنے کے لیے؟ کم از کم آپ تو نیک آدمی ہیں، میں کس منہ کے ساتھ جاؤں اللہ سے مانگنے کے لیے؟
गुनहगार बदले दर्जे का रूसिया बदबख्त तरीन आदमी हूं दुनिया का। मैंने अपने मालिक के साथ वफा नहीं की, मैंने अपने रब के साथ वफा नहीं की, मैंने अपने पालने वाले के साथ वफा नहीं की। जिसने मुझे जवानी दी थी मैंने उस जवानी देने वाले के साथ वफा नहीं की। जो मुझे खाने के लिए खाना देता है, पीने के लिए पानी देता है, आजादी की नेमत दे रखी है, अपनी मर्जी से उठता हूं, अपनी मर्जी से सोता हूं। मैंने कभी उस रब को राजी करने की जुस्तजू ही नहीं की। मैं उम्मीदें बांध के बैठा हूं मेरे मसले हल हो जाएं। हल जज़ाउल इहसान इल्ला इहसान। भला अल्लाह भी कभी किसी का रखता है? भला अल्लाह भी कभी किसी को ज़लील करता है? भला अल्लाह भी कभी किसी का बदला नहीं देता? खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के नबी जब इस्लाम की दावत दी, दो शख्सियात ऐसी जिन्होंने कभी शोरो गुल नहीं किया। एक हजरत खदीजा, एक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। कभी शोरो गुल नहीं किया इन दो हस्तियों ने। अल्लाह के नबी आए, इस्लाम की दावत दी, हजरत खदीजा उसी लम्हे कहने लगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सिद्दीक अकबर को अल्लाह के नबी ने दावत दी। सिद्दीक अकबर ने फौरी कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर उस दौर में हम होते, हम किस कभी आप और मैं ये सोचे ना, कभी अगर उस दौर में हम होते और हम अबू जहल के किसी पड़ोस में रहते होते, हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह दावत देते, हम क्या आगे से हमारा मुजाहरा क्या होता? इतनी बड़ी शख्सियत थी, शोरो गुल्ली नहीं किया। और हल जज़ाउल इहसान इल्ला इहसान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हमने वो रास्ते देखे हैं, इतनी कठिन वादियां, ये सड़कें तो अब बनी हैं, पहाड़ों के ऊपर से 7.5 या 9 किलोमीटर का सफर करके ये बीबी खदीजा सालन रोटी पकड़ी हुई और आ रही हैं, और हुजूर मुस्कुरा रहे। अल्लाह के नबी, खैरियत है, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा, खदीजा जिस तरह तूने मेरी बात को सुन करके शोरो गुल नहीं किया था, अभी जिब्रील आए हैं और जिब्रील ने आकर के दावत दी है, मुझे हंसी आ गई, मैं मुस्कुरा पड़ा कि प्यारे नबी वो देखे खदीजा हाथ में रोटी पकड़े, सालन पकड़े, पहाड़ों पे चढ़ती है, कभी उतरती है, कभी गिरती है, कभी उठती है। ये खदीजा जब आपके पास आए, आपने इसे कहना है कि आसमान के रब ने जन्नत में तेरा इतना बड़ा महल तैयार कर दिया है और उस महल में कभी शोरो गुल नहीं होगा, उस महल में कभी शोरो गुल है। जज़ाउ विफाक़ा, अल्लाह बदला पूरा पूरा देता है। अल्लाह कभी 700 गुना बढ़ा के भी देता है। ये हम हैं, अल्लाह से दूर हैं, अल्लाह से दूर भाग रहे हैं, अल्लाह से दूर जा रहे हैं। दीन की मान ली, दोस्त चले जाएंगे, बरादरी चले जाएगी, कुम्बा कबीला चला जाएगा, ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, दुनिया क्या कहेगी, मुआशरा क्या कहेगा, 4 टके के ये लोग क्या कहेंगे, इन लोगों की वक़्त क्या है? जब सांस इंसान का रूठ रहा हो, ये तुम्हारे दोस्त तुम्हें एक सांस नहीं दे सकते। मैं पिछले दिनों बीमार था, पूरी बरादरी, दोस्त, अहबाब, ताल्लुकात, तलबा, दुआ करने वाले, हमारे पीछे है क्या, हमारी विरासत में तलबा हैं, दुआ करने वाले, लेकिन मेरी बीमारी में कोई मुझे सेहत नहीं दे सकता था। मेरी पेशानी के आने वाले पसीने के कतरात ये लोग नहीं रोक सकते, मैं इन पे उम्मीदें लगा के बैठा हूं। इन लोगों के लिए अपने रब से इतना दूर हूं, जो रब रात की तारीकियों में इंतजार करता है, बंदे आजा आजा, बंदे अब उठ भी जा, अब आ भी जा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इतनी आवाजें देता है अल्लाह, सारी दुनिया सोई होती है, और आगे पहले आसमान पे कहता है, अब उठ जा, अब आजा, मयस्तगफिरुनी फगफिर लहू मयदूनी फस्तजीब लहू। अब उठ जा, अब बता तू मुआफी चाहता है तो मुआफ कर दूं, अब बता तुझे कोई हाजत है, हाजत पूरी कर दूं, अब बता, मैं ये सालूनी फौतियाहू, कोई सवाल है तेरा तो पूरा कर दूं, अब बता तो सही। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह आवाजें दे के चला जाता है, आदम का बेटा सोया रहता है, मैं सोया रहता हूं, मैं सोया रहता हूं, अल्लाह आता है, मुझे बुला बुला के चला जाता है। नौजवान, तेरी जिंदगी के मसले हल हो सकते हैं, तेरी बीमारियां सेहत में तब्दील हो सकती हैं, तेरी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं, कारोबारी मामला ठीक हो सकते हैं, मकरूजों के कर्ज उतर सकते हैं, बे औलादों को औलाद मिल सकती है,
بانج مائیں، بانج بیٹیاں، اللہ ان کے لیے اولاد کا انتظام کر سکتا ہے. بانج بہنوں کے گھروں میں اولاد ہو سکتی ہے. شادیاں نہیں ہوتی، ہو سکتی ہیں شادیاں بھی. بے روزگاری اللہ ختم کر سکتا ہے. طریقہ ایک ہی ہے. رات کی تاریکی ہو، دنیا سوئی ہو، والدین نہ دیکھ رہے ہوں، بیوی نہ دیکھ رہی ہو، بچے اپنی غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہوں، تاریکی میں دو آنسو چاہیے، بس دو آنسو، دونوں آنکھوں سے ایک ایک آنسو نکلا ہے. بس لاڈ کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ وہاں پہ بیٹھ کر کے دل کی مرادیں نکال. اللہ یہ ہو گیا، اللہ وہ ہو گیا، اللہ ایسے ہو گیا، اللہ ویسے ہو گیا، اللہ ٹوٹ گیا، اللہ بکھر گیا، اللہ دل میرا ٹوٹ گیا، اللہ میرا سینہ چھلنی ہو گیا، اللہ میں بیمار، اللہ میں مقروض، اللہ میں لاچار، اللہ میں کمینہ، اللہ بدبخت، اللہ روسیا، اللہ میری طرف دیکھ، اللہ دیکھ اپنے بندے کو، ذلیلوں کا ذلیل، اللہ کمینوں کا کمینہ آ گیا. اللہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا جانوروں سے گندا ترین گندا انڈا تیرے سامنے آ گیا. اللہ وہ اور بتا میں کیا کہوں تیرے سامنے. اللہ اتنا گر گیا، تیرے پاؤں ہے، میرا سر ہے. اللہ اگر اب بھی تو نے عزت نہیں دینی تو بتا عزت کس کو دے گا تو. اللہ جھک جائیں، گر جائیں، رو پڑے، منا لیں اسے. اتنی لمبی راتیں ہیں سردیوں کی، میں بھی مناؤں، آپ بھی منائیں. ہم بحثیت قوم اللہ سے دور ہو گئے. عہد کریں، ایک رات دے دیں اللہ کو، ایک رات. میں بھی، آپ بھی بات شروع یہاں سے کرے. اللہ کمینہ آ گیا تیرے دربار میں، اللہ گنہگار آ گیا تیرے دربار میں. اللہ تو سمجھتا تھا اللہ میرے گناہ پوری کائنات میں تقسیم کر دیے جائیں، پوری کائنات جہنم میں چلی جائے. اللہ اتنا گندا بندہ تیرے سامنے آ گیا. اللہ تو بتا، جانا میں نہیں جانا، مجھے معاف کرے گا تو جاؤں گا. کیسے معاف نہیں کرے گا؟ کیسے معاف نہیں کرے گا وہ؟ مجھے تو یہ حدیث یاد آتی. حضور کی دربار میں ایک بابا آیا، سوٹی پکڑی، صحابہ کہتے اس کے بھروٹے اس کی آنکھوں کے اوپر آئے ہوئے، چل نہیں سکتا، کمر جھکی ہوئی. آ کے کہتا ہے پیارے نبی، غدراتی و فجراتی، غدراتی و فجراتی، غدراتی و فجراتی. اللہ کے نبی میرے گناہ، میرے گناہ، میرے گناہ. آپ نے فرمایا کتنے گناہ؟ کہنے لگا میرے گناہ اتنے ہیں، اگر پوری کائنات میں تقسیم کر دیے جائیں پوری کائنات جہنم میں چلی جائے. میں نے زنا کیا، میں نے چوری کی، میں نے شراب پی، میں نے قتل کیا. کہنے لگا میں نے زندگی کا کوئی گناہ نہیں چھوڑا. اللہ کے نبی اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ بات کر رہا ہے. کہنے لگا میں نے کوئی گناہ بھی. کہتا آپ کوئی گناہ کا نام لیں اور میں نے نہ کیا، ہو ہی نہیں سکتا. صحابہ کہتے ہیں ہم اس کے چہرے کو دیکھ رہے اور کہہ رہے تھے یار یہ کیسا بندہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اور. کہنے لگا اب مجھے بتاؤ میرے لیے معافی ہے کہ نہیں؟ بس اتنی سی بات ہے. حضور نے فرمایا کلمہ پڑھا؟ کہتا نہیں پڑھا. فرمایا کلمہ پڑھ. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میرے محبوب نے فرمایا بابا جی تو نے جو زبان سے کلمہ پڑھا اس کی رحمت جوش میں آ گئی، اور بابا جی اللہ نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. مشرک بھی تھا، زانی بھی تھا، شرابی بھی تھا، قاتل بھی تھا، بدفعلیاں بھی کرتا ہوگا. کہتا اللہ کے نبی زندگی کا کوئی گناہ نہیں چھوڑا. ایک کلمہ پڑھا تو گناہ معاف کر دیے. کرے گا معاف. یاری اللہ کے ساتھ، بس اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے ساتھ مودت، اللہ کے ساتھ الفت. بات شروع یہاں سے کریں. آ گیا ہوں، بس اللہ اب آ گیا ہوں، اب نہیں جانا. اٹھنا تب ہے جب تو معاف کرے گا. اور انشاءاللہ اللہ میرے آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. اور جس دن ہمارے گناہ معاف کر دیے اللہ نے، انشاءاللہ گھروں کے اندر بہاریں آئیں گی، انشاءاللہ گھروں کے اندر رونقیں آئیں گی. اللہ بیماریوں کو صحت میں تبدیل کر دے گا. اللہ انشاءاللہ تعالیٰ مقروضوں کے قرض ادا کر دے گا. اللہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بے اولادوں کو سارے اولاد عطا کر دے گا. اللہ انشاءاللہ جو پریشان ہے گھروں کے اندر رشتوں کی وجہ سے، اللہ انشاءاللہ گھروں کو بہاروں کی اماجگاہ بنا دے گا. اللہ خوشیوں کی اماجگاہ بنا دے گا. اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت یاب فرما. اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارا مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ جیسے آج جمع ہیں اللہ اپنی جنت میں بھی ایسے ہمیں اکٹھا فرما. وما توفیقی الا باللہ.
أحكم الحاكمين وهو الحق وقوله الحق. والصلاة والسلام على من جاء بالحق وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا به. كما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. سبحانك